جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ نصیب بدلنے کا دن بھی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں برکت ٹھہرتی نہیں؟ آخر وہ کیا راز ہے جو جمعے کے دن اللہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں بکھرتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ یہ وہ صفائی ہے جن سے تقدیر صاف ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہفتے بھر محنت کے باوجود برکت نہیں ٹھہرتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ دو عمل جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر صرف دو چھوٹی چیزوں کی صفائی سے زندگی میں برکتوں کی برسات ہو جائے تو کیا آپ اسے نظر انداز کریں گے؟ ایک شخص کی کہانی ہے جس کی زندگی شادی کے بعد بدل گئی، خوشحالی اور سکون ختم ہو گیا، اور ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے کہا کہ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی کا خیال ضرور کرو۔ وہ شخص حیران ہوا، اور وہ تو غسل کرتا، صاف کپڑے پہنتا، مسجد جاتا، پھر کیا باقی رہ گیا؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ یہ صفائی جسم کو پاک کرتی ہے، لیکن میں جن دو صفائیوں کی بات کر رہا ہوں وہ تقدیر کو پاک کرے گی، رزق کے دروازے کھولے گی، دل کے زخموں پر مرہم رکھے گی۔ جمعے کے دن جسم کے ساتھ روح کو دھونے کا دن ہے۔ پہلی چیز دل کی صفائی ہے۔ ہم گھر کے آئینے روز صاف کرتے ہیں، لیکن دل کے آئینے کو کبھی صاف نہیں کیا۔ دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، محبت پھولتی ہے، دعا کی جڑ لگتی ہے، لیکن اسے حسد، نفرت، ضد اور تکبر کی دھول نے گندا کر دیا ہے۔ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ٹھہرتا۔ شاید اس لیے کہ دل دعا کا نہیں، شکایت کا گدام بن چکا ہے۔ جمعے کا دن روح کی غسل کا دن ہے۔ جب رحمت اترتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے صاف دلوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم دل میں غصہ، رنجش اور بغض رکھتے ہیں۔ اگر کوئی دھوکہ دے تو معاف نہیں کرتے، کوئی آگے نکل جائے تو جلتے ہیں۔ دل کی صفائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر چھوڑ دیں، جب معافی مانگا کریں اور کہیں کہ اے رب، میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان ہلتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تقدیر پر برکت کے قلم چلتا ہے۔ جمعے کے دن دل سے نفرت، تکبر اور زنگ اتار دے۔ اگر کوئی تکلیف دے تو بدلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ معافی سے دل کو بوجھ اترتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روکتا ہے۔ دل کا زنگ جمعے کے دن پگھلائیے، پرانی تلخیوں کو ہلکا کریں۔ صاف دل ہی اللہ کے نور کا اہل ہوتا ہے۔ کوئی عبادت، تسبیح یا دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل صاف نہ ہو۔ رب دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دل کا میل دعاؤں کو روکتا ہے تو اسے دھو لیں، نفرت کی جگہ دعا بجائیں۔ صاف دل رحمتوں سے لپٹتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو اس طرح صاف کریں جیسے کمرہ صاف کرتے ہیں۔ پرانی باتوں کی دھول جھاڑیں، تکبر کے جالے ہٹائیں، نفرت کے دھبے مٹائیں۔ جب نماز میں کھڑے ہوں تو دل رحمت کے نور سے بھر جائے۔ صاف دل کائنات کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسری چیز آنکھوں کی صفائی ہے۔ آنکھ کی روح دریچے ہے، یہ ایمان کو جانتی ہے، لیکن گناہ کا راستہ بھی یہی ہے۔ یہ چراغ یا تو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گراتے ہیں۔ جمعے کے دن جسم کے ساتھ آنکھوں کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ گناہ زبان سے نہیں بلکہ نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب نگاہ غلط منظر پر ٹھہرتی ہے، ناجائز چیز دیکھتی ہے، تو دل اور روح داغدار ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن جب برکت اترتی ہے، فرشتے اعمال لکھتے ہیں، اللہ قریب ہوتا ہے۔ اس دن آنکھوں کو پاک کرنا ایمان کو چمکاتا ہے۔ اگر غلط چیز دیکھی تو توبہ کے پانی سے آنکھیں دھو لیں۔ صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں بلکہ نگاہ کے ارادہ بدلنا ہے۔ وہ نگاہ جو گناہیں ڈھونڈتی تھی، خیر ڈھونڈے۔ قرآن کے حرف مسجد کے مینار یا آسمان کی طرف دیکھے۔ ناپاک نظر زہر ہے جو ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ جب دل کی آنکھ اندھی ہوتی ہے تو دنیا کی روشنی بے معنی لگتی ہے۔ جمعے کے دن آنکھوں کی صفائی رب سے وعدہ ہے کہ یہ اب وہ نہیں دیکھے گی جہاں رب ناراض ہوتا ہے۔
یہ دونوں صفائیاں دل اور آنکھوں کی جمعے کے دن آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، رزق میں برکت، دل میں سکون اور تقدیر میں روشنی لا سکتی ہے۔ تو اس جمعہ فیصلہ کریں کہ دل سے ہر وہ چیز مٹائیں گے جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بنتی ہے، آنکھوں سے وہ میل دھوئیں جو ایمان کو دھندلاتی ہے۔ جب یہ دونوں صاف ہو گئیں تو دعائیں آسمان تک جائیں گی، قسمت چمکے گی اور رب راضی ہوگا۔ اسلام میں جمعہ کا دن بہت عظمت والا دن ہے، اسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارک میں اس دن کے فضائل اور اعمال کا واضح رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، جنابت کا غسل کرتا ہے، پھر جمعے کے دن نماز کو جائے اور گویا اس نے ایک اونٹ قربان کیا۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے، حتیٰ کہ عورتوں اور مسافروں کے لیے بھی مستحب ہے۔ نمبر 2، پاک صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جمعے کے دن غسل کرے، جتنا ممکن ہو پاکیزگی اختیار کرے، اپنے سر میں تیل لگائے یا خوشبو لگائے، پھر جمعے کی نماز کو جائے تو وہ دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالنے، جتنی نماز اس کے لیے مقدر ہو پڑھے، اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دو جمعوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ بہترین کپڑے پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے۔ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کو درجہ بدرجہ لکھتے ہیں۔ جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو قلم بند کر دیتے ہیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو مسجد جائیں تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف پڑھے گا، اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان روشنی ہوگی۔ صبح یا دن میں کسی بھی وقت سورہ کاف پڑھنا محتسب ہے۔ اللہ ہمیں جمعے کے فضائل سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور سنانا، اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو جو بھی ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کی تمام جائز مقصاد قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام ضرور کمنٹ میں ٹائپ کریں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔